لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد یقیناً صدق اللہ سچا دکھایا اللہ نے رسولہ اپنے رسول کو الرؤیا خواب بالحق کی حقیقت کے مطابق لتدخلن البتہ تم ضرور داخل ہوگے المسجد مسجد الحرام حرام انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمنین امن و امان کے ساتھ محلقین مڈاتے ہوئے رؤوسکم اپنے سر و مقصرین اور کتراتے ہوئے لا تخافون نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا فعلم پس اس نے معلوم کر لیا ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے فجعل پس کر دی اس نے من دونی اس سے ورے پہلے ذالک اس فتح قریباً ایک قریبی فتح. اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب تحقیق کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھٹکے پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کر دی اس سے ورے ایک فتح نزدیک. ابتدا صورت میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور سر منڈا کر اور بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں. ادھر اتفاق سے آپ کا قصد اسی سال عمرہ کا ہو گیا. صحابہ نے عموماً یہ خیال جما لیا کہ اسی سال ہم مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے. جس وقت صلح مکمل ہو کر حدیبیہ سے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن و امان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مثال ایسا ہوگا؟ عرض کیا نہیں. فرمایا تو بے شک یوں ہی ہو کر رہے گا تم امن و امان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے اور تم میں سے کوئی سر منڈوا کر کوئی بال کتروا کر احرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھٹکا نہ ہوگا. چنانچہ حدیبیہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا. آیا احادہ میں اسی کو فرمایا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا. باقی انشاءاللہ فرمانا ابن کثیر کے نزدیک تحقیق و توکید کے لیے ہے اور سیبویہ کے نزدیک اس قسم کے موافق میں قطعی طور پر ایک چیز کا بتلانا کسی مصلحت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے. وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں یعنی پھر اللہ نے اپنے علم محیط کے موافق واقعات کا سلسلہ قائم کیا. وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مسالے ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں، اس لیے خواب کا وقوع امسال نہ ہونے دیا اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لگتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت کر دی یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ جسے صحابہ فتح مبین کہتے تھے جیسا کہ سورہ احزاب کے پہلے فائدہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. والذی وہ جس نے ارسل بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے علی الدین دین پر کلہ تمام وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ شہیداً گواہ. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا.
یعنی اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار سے یہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا اور مسلمانوں نے تمام مذاہب والوں پر صدیوں تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر طرف دین برحق کی حکومت ہوگی۔ باقی حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا اور رہے گا، یعنی اللہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے اور وہی اپنے فعل سے اس کو حق ثابت کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، الذین جو لوگ معاہو ان کے ساتھ، اشداء بڑے سخت، علی الکفار کافروں پر، رحماء رحم دل، بینہم آپس میں، تراہم تو انہیں دیکھے گا، رکعاً رکوع کرتے، سجداً سجدہ ریز ہوتے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من اللہ اللہ سے کا، ورضواناً اور رضامندی، سیماہم ان کی علامت، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من سے اثر سجود سجدوں کا اثر، ذالک یہ، مثلہم ان کی مثال، صفت، فی التوراۃ توریت میں، ومثلہم اور ان کی مثال، صفت، فی الانجیل انجیل میں، کزرع جیسے ایک کھیتی، اخرجہ اس نے نکالی، شطأہ اپنی سوئی، وآزرہ پھر اسے قوی کیا، فاستغلظ پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوی پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنی جڑ نال پر، یعجب وہ بھلی لگتی ہے، الزراء کسان جمع، لیغیظ تاکہ غصے میں لائے، بہم ان سے، الکفار کافروں، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات اچھے، منہم ان میں سے، مغفرۃ مغفرت، واجرا عظیما اور اجر عظیم ہے۔ محمد رسول اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں، کافروں پر نرم دل ہے، آپس میں تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، نشانی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے، یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر، خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو تاکہ جلائے ان سے، جی کافروں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں کام بھلے، معافی کا اور بڑے ثواب کا، یعنی کافروں کے مقابلے میں سخت مضبوط اور قوی، جس سے کافروں پر رعب پڑتا اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ قال تعالیٰ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 123۔ وقال تعالیٰ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 73۔ وقال تعالیٰ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، سورۃ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جو تندی اور نرمی اپنی ہو وہ سب جگہ برابر چلے، اور جو ایمان سے سنور کر آئے وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا اگر مصلحت شرعی ہو کچھ مذائقہ نہیں، مگر دین کے معاملے میں وہ تم کو ڈھیلا نہ سمجھے، یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد، مہربان، ایک کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع و انکساری سے پیش آنے والے۔ حدیبیہ میں صحابہ کی یہ دونوں شاخیں چمک رہی تھیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورۃ نمبر 48 سورہ فتح آیت نمبر 29، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، جب دیکھو رکوع سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کر رہے ہیں، ریا و نمود کا شائبہ نہیں، بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہے۔
یعنی نمازوں کی پابندی، خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے، گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت و اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن کر رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال ڈھال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے، یعنی پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور و طریقے دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ واللہ یہ تو مسیح علیہ السلام کے خواری معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کھیتی کی مثال کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اول اس دین پر ایک آدمی تھا، پھر دو ہوئے، پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، پھر خلفاء کے عہد میں، بعض کہتے ہیں کہ اخرج شطأہ میں عہد صدیقی، فآذرہ میں عہد فاروقی، فاستغلظ میں عہد عثمانی، اور فاستوی علی سوقہ میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، سورۃ نمبر 48 سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کو غلط ترتیب خلفائے اربعہ پر تقسیم کر دیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بحیثیت مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے، خصوصاً اصحاب بیت الرضوان کی، جن کا ذکر آغاز سورت سے برابر چلا آ رہا ہے۔ واللہ عالم۔ کھیتی کرنے والے چونکہ اس کام کے مبصر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا۔ جس ایک چیز کا مبصر اس کو پسند کرے، دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ یعنی اسلام کھیتی کی یہ تازگی اور رونق و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غیظ و حسد سے جلتے ہیں۔ اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے، صحابہ سے جلنے والا کافر ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یہ وعدہ دیا ہے ان کو جو ایمان والے ہیں اور بھلے کام کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اصحاب ایسے ہی تھے، مگر خاتمے کا اندیشہ رکھا۔ حق تعالیٰ بندوں کو ایسی صاف خوشخبری نہیں دیتا کہ نڈر ہو جائیں، اس مالک سے اتنی شاباش بھی غنیمت ہے۔ تم سورۃ الفتح بفضل اللہ ورحمتہ وللہ الحمد والمن۔